تو ہم نے وراثت کے ارکان پڑھے تھے، وارث، مورث، موروث۔ وراثت کی شرائط، سب سے پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی مورث کی وفات، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ مورث کی وفات یا حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ حقیقی وفات مشاہدے سے ہوتی ہے یا خبر سے ہوتی ہے۔ حکمی وفات، کوئی شخص گم ہو جائے تو اس کے بارے میں شرعی قاضی سے، کسی جید عالم سے فیصلہ کروانا ہوگا، تو وہ بتائے گا کہ اتنی دیر انتظار کی جائے۔ اگر مرنے کا امکان زیادہ ہے تو تھوڑی مدت مقرر کی جا سکتی ہے، اگر زندہ ہونے کا امکان زیادہ ہے لیکن وہ شخص واپس نہیں آتا، سال ہر سال واپس نہیں آتا، تو اس شخص کے لیے لمبی مدت مقرر کی جائے گی۔ ایسے ہی راہ چلتے فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا کہ جی یہ اپنے شوہر سے ابھی آگے شادی کر لے، اب اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے۔ یہ اتنی جلدی، جب تک حتمی یقین نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو مردہ سمجھ لیا جائے۔ یہ صرف اسی صورت میں اسے مردہ سمجھا جائے گا جب اس کے زندہ رہنے کا امکان 1% بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہر کوئی ایرا غیرہ طے نہیں کرے گا، یہ شرعی حاکم، ایک ذمہ دار شخص جو ہے وہ طے کرے گا۔ اور تیسری صورت وہ تقدیری وفات کی تھی، جنین کی صورت میں۔ اور پھر دوسری شرط وہ ہے کہ وارث کا زندہ ہونا۔ پہلی شرط مورث کے حوالے سے مورث فوت ہو جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ مورث کی وفات کے وقت وارث زندہ ہو۔ تو وارث کے زندہ ہونے کی بھی یہی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک منٹ حماد صاحب، پہلی صورت حقیقی زندگی، دوسری صورت حکمی زندگی، اور تیسری صورت تقدیری زندگی۔ تو یہاں حقیقی زندگی سے وہی زندگی مراد ہے کہ یعنی جب کوئی شخص فوت ہوا ہے، مورث، میت، اس وقت کون کون وارث زندہ تھا۔ یہ بات یا تو حقیقی زندگی ہوگی، یعنی مشاہدے سے پتہ لگے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے علاقے میں رہتا ہے، جن لوگوں نے تقسیم کرنی ہے وراثت، یہ وارث کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ مورث کی وفات کے وقت وہ زندہ تھا کہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے چاہے وہ زندہ ہو، ایک آدمی کا باپ فوت ہوا، وہ اپنے باپ کے فوت ہونے سے سال پہلے زندہ تھا، 6 مہینے پہلے زندہ تھا، 1 مہینے پہلے زندہ تھا، لیکن 1 مہینے سے اس کا اتا پتہ نہیں ہے، تو اس کو ہم زندہ شمار نہیں کریں گے۔ یہاں وارث کا زندہ ہونا یعنی مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا، اور یہ زندگی حقیقی ہو۔ حقیقی زندگی سے مراد یا تو مشاہدہ ہمیں ہو یا پھر اس کے بارے میں خبر ہو، 2 عادل گواہ گواہی دیں کہ ہم نے اس کو فلاں تاریخ کو اس کا والد فوت ہوا ہے، 16 جنوری کو 4 بجے شام کو، تو ہم نے اس کو 16 جنوری شام 4 بجے کے بعد ہم نے اسے زندہ دیکھا ہے، تو ایسا شخص وارث ہوگا۔ تو یا تو مشاہدے سے پتہ لگے یا خبر سے پتہ لگے، یا پھر حکمی زندگی ہو اس کی۔ حکمی زندگی کیا ہے؟ یہ وہی زندگی ہے جس طرح ہم نے حکمی موت کہا تھا، یعنی اگر ایک شخص گم ہو جائے، اس کے بارے میں قاضی کے پاس معاملہ گیا، قاضی نے حالات کا جائزہ لے کر کہا کہ جی 4 سال انتظار کیا جائے، اس کے زندہ ہونے کے امکان نہ ہونے کے برابر ہے لیکن 4 سال انتظار کیا جائے۔ 4 سال کے اندر اگر 1 جنوری 2027 تک اس شخص کا کوئی عطا پتہ نہ لگے تو اسے مردہ شمار کر لیا جائے، تو 1 جنوری 2027 کو وہ مردہ شمار ہوگا حکمن، اس سے پہلے وہ حکمن زندہ شمار ہوگا، حکمن زندہ شمار ہوگا، حقیقی زندہ نہیں ہوگا، حکمی زندہ ہوگا اس سے پہلے، جب تک اس کا ہمیں عطا پتہ نہیں ہے، اور جب تک قاضی کی وہ مدت مکمل نہیں ہوتی، اس کی درمیانی جب وہ مدت مکمل ہو جائے تو وہ حکمی مردہ ہو جائے گا، پھر اس کی وراثت کی تقسیم وغیرہ کی بات آئے گی، لیکن وہ مدت نہیں آئی جو مدت قاضی نے مقرر کی، وہ مدت باقاعدہ تاریخ کے ساتھ مقرر ہوگی غالب گمان کی بنا پر۔ تو اگر اس مدت سے پہلے اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، تو اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا، اس کا عطا پتہ نہیں ہے، 2010 میں غائب ہو گیا، تو قاضی نے کہا کہ 2027 1 جنوری تک اگر نہ آیا تو پھر اس کو مردہ سمجھ لیا جائے۔ تو اگر اس کا باپ فوت ہو گیا 2022 میں، تو اب یہ شخص زندہ شمار ہوگا حکمن۔ جب یہ حکمن زندہ ہے
ابھی وہ ڈیٹ نہیں آئی جو اس کی موت کے لیے ایک ڈیٹ مقرر کی گئی ظن غالب کی بنا پر، تو یہ حکم زندہ شمار ہوگا. جب یہ زندہ شمار ہوگا تو یہ وارث بھی ہوگا، یہ حکمی طور پہ زندہ ہوگا، حقیقی طور پہ زندہ نہیں ہوگا. یہ وراثت لے گا اپنے باپ کی کیونکہ یہ حکم زندہ ہے. تیسری صورت ہے تقدیری زندگی. اور تقدیری زندگی سے مراد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جنین. تو جنین ابھی پیدا نہیں ہوا، انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، ڈیلیور ہونے کے بعد. لیکن اگر بچہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے اور باپ فوت ہو گیا، تو اگر یہ یقینی ہے کہ بچہ موجود ہے حمل کی صورت میں، جنین کی صورت میں، پہلی شرط کہ اس کی موجودگی یقینی ہو حمل کی. وہ ویسے ہی ہے کچھ وقت کے بعد تو حرکت وغیرہ اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے عورت کو، ورنہ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ موجود ہے کہ نہیں، چاہے وہ بالکل نطفہ کی صورت میں کیوں نہ ہو، ابتدائی سٹیجز میں کیوں نہ ہو. اس کی موجودگی پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو زندہ پیدا ہو. ان دو شرطوں کے ساتھ اگر اس کے پیدا ہو دنیا میں ڈیلیور ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، وہ موجود تھا چاہے نطفہ کی صورت میں موجود تھا، چاہے 2 مہینے اس کی ابھی عمر تھی جنین کی، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، تو وہ تقدیراً زندہ شمار ہوگا. اور جب زندہ شمار ہوگا تو وارث بھی ہوگا وہ. لیکن وارث ہونے کے لیے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس کی موجودگی ضروری ہو ہر نطفہ کی صورت میں، ہاں میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا جائے. دوسری شرط یہ کہ وہ زندہ پیدا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اور چیخ مارے تو پھر اسے وارث بنایا جائے. اذا استحل المولود ورث، جب بچہ پیدا ہو کر چیخ مارے، چیخ مارنا ضروری نہیں ہے، اصل میں چیخ مارنا اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، پھر چاہے مر جائے. اگر ایک دفعہ چیخ مار دی پھر مر بھی گیا تو وہ وارث بن کر مرا ہے، چاہے اس کا باپ وہ اس کی پیدائش سے 5 مہینے پہلے فوت ہو گیا تھا، وہ حمل میں تھا. تو دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ جب اس کا مورث فوت ہوا وہ اس وقت حمل کی صورت میں موجود ہو چاہے ابتدائی سٹیجز میں کیوں نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زندہ پیدا ہو، چیخ مارے پیدا ہوتے وقت یا حرکت وغیرہ کرے کوئی ایسی چیز، اور اگر وہ زندہ پیدا ہو وہ زندہ ہی رہے، تو پھر جب اس کا مورث فوت ہوا تھا اس وقت اگر وہ پیدا نہیں بھی ہوا تھا، ڈلیور نہیں بھی ہوا تھا، جنین کی صورت میں تھا، تو تقدیراً زندہ شمار کر کے اسے وارث بنایا جائے گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی ہے. جی حماد صاحب. حماد صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہیلو. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. سر یہ جب کسی شخص کی حکمی موت کا کہا جائے، مثال کے طور پہ اس کو کہا جائے کہ 1 سال بعد جو ہے اس کو شخص کو مردہ تصور کیا جائے گا، اب اس وقت جو ہے وہ مدت پوری ہونے پر اس عورت کا نکاح کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا وہ تنسیخ ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ اگر وہ 1 سال کا ٹائم تھا لیکن وہ 13ویں مہینے میں واپس آ جی جی جب وہ مدت اس مکمل کی ہو جائے تو وہ سمجھا جائے گا اس کا شوہر اب فوت ہوا ہے، اب وہ آگے شادی کر سکے گی. دیکھیے وہ ڈیٹ بڑے احتیاط سے مقرر کی جائے گی. یہ بھی ممکن ہے کہ انتہائی احتیاط سے ڈیٹ مقرر کرنے کے باوجود بھی شوہر بعد میں واپس آ جائے. پہلی بات ہے وہ مدت ہی ایسی مقرر کرنی جس کے بعد شوہر کے واپس آنے کا کسی صورت میں امکان نہ ہو. پھر بھی اگر دیکھیں انسان ہے نا، غلطی لگ سکتی ہے مدت مقرر کرنے میں، پھر اگر اس کی مدت مقرر ہونے کے بعد اس کا سمجھا کہ شوہر اب فوت ہو گیا حکمن، اب آگے شادی کر لے، 5 سال بعد شوہر آ جائے، تو اب پھر وہ دیگر مسائل اب ہوں گے. اب وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی، وہ پھر دیگر مسئلے ہوں گے. اگر وراثت تقسیم کر دی جائے اس کی، ہم تو وراثت کی بات کرتے ہیں، اگر وراثت تقسیم کر دی جائے 2027 میں، 2030 میں وہ واپس آ جائے، تو پھر اس کی وراثت لوگوں سے جن لوگوں کے پاس ہے لوگوں سے لے کر اس کو واپس کی جائے گی. جی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ پہلی شرط ہے کہ مورث کا فوت ہونا، اور دوسری شرط ہے کہ جب مورث فوت ہو تو اس وقت وارث کا زندہ ہونا.
تو مورث کے فوت ہونے کی بھی 3 صورتیں ہیں، حقیقی، حکمی، تقدیری، اور وارث کے زندہ ہونے کی. جب مورث فوت ہو، جیسے بھی فوت ہو، تو پھر اس کے زندہ ہونے کی بھی 3 صورتیں ہیں، حقیقی، حکمی، تقدیری. تقدیری کو تقدیری کیوں کہتے ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیونکہ اس میں اندازہ لگایا جاتا ہے. ہاں، تقدیری تقدیر سے ہے. تقدیری کو تقدیری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ پیدا ہوگا بچہ، کیونکہ اس کی وراثت کے لیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، اس کا زندہ پیدا ہونا ضروری ہے. اگرچہ وہ جنین کی صورت میں زندہ ہے، اس کی حرکت وغیرہ بھی چاہے ہو، اس سے بھی اس کی وراثت یقینی نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ زندہ پیدا نہ ہو جائے، زندہ ڈیلیور نہ ہو جائے. زندہ ڈیلیور ہونا ضروری ہے وراثت کے لیے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے وہ زندہ ڈیلیور ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہے، اس لیے اسے تقدیری زندہ شمار کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے، مثلا اگر ایک شخص کا بیٹا شادی شدہ ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی ایک شخص ہے، اس کا نام علی ہے، اس کا بیٹا ہے جس کا نام زید ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی 5 ماہ کی حاملہ ہے. اب اگر وہ شخص فوت ہوتا ہے، اس کا باپ، اب اس کی بہو حاملہ ہے، تو اس کا باپ اس کے بعد فوت ہوا ہے. اس کا مطلب وہ شخص خود تو وارث نہیں ہوگا اپنے باپ کا، کیونکہ وہ باپ سے پہلے فوت ہوا ہے. لیکن جب اس کا باپ فوت ہوا، اب اس وقت اس کا پوتا بھی زندہ نہیں تھا، پوتا ابھی جنین کی صورت میں ہے، وہ بیٹا ہے، یہ بیٹی. اگر وہ بیٹا ہے بالفرض پیدا ہوتا تو پتہ لگتا کہ وہ بیٹا ہے، تو اب وہ 4 مہینے بعد پیدا ہوگا. جب 4 مہینے بعد پیدا ہوگا تو 4 مہینے پہلے تو اس کا دادا فوت ہو چکا ہے، تو اب وہ دادا کے فوت ہونے کے 4 مہینے بعد پیدا ہوا ہے، تو کیا وہ دادا کا وارث ہوگا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، شیخ ریپیٹ کر دیں. میں نے کہا ہے کہ علی باپ ہے، بیٹا زید ہے، زید فوت ہو جاتا ہے. جب زید فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی 5 ماہ کی پریگننٹ ہے، تو زید کے فوت ہونے کے 2 مہینے بعد اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، علی. جب علی فوت ہوا تو اس کی بہو، اس کے بیٹے کی بیوی، وہ 7 مہینے کی پریگننٹ تھی، تو اب 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوتا علی کا. اب یہ وارث ہے اپنے دادا کا؟ نہیں سر، یہ وارث نہیں ہوگا. وارث کیوں نہیں ہوگا؟ سر کیونکہ ایک تو یہ کہ دادا کی زندگی میں اس کا والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وارث نہیں ہوئے. جب اس کے والد ہی وارث نہیں ہوئے تو وہ بیٹا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، کوئی اور؟ یہ تقدیری طور پہ وارث بنے گا. پوتا وارث بنے گا کہ بیٹا وارث بنے گا؟ پوتا بنے گا وارث، بیٹا تو فوت ہو چکا ہے. اور کوئی؟ نعمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پوتا اس کا وارث بنے گا، میرا جہاں تک خیال ہے. کس بنا پر وارث بنے گا؟ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے جب میت فوت ہو تو. شیخ میرے خیال سے وارث نہیں بنے گا، کیونکہ بیٹا
بیٹا فوت ہو گیا، جب بیٹا نہیں وارث رہا تو پھر پوتا کیسے؟ اصل میں جب آپ اس کو بیٹے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں تو اس طور پہ نہ دیکھیں نا. بیٹا وارث نہیں ہے کیونکہ بیٹا اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا 2 مہینے پہلے. زید جی وارث شیخ، نہیں ہے، یہ تو بالاتفاق زید وارث نہیں ہے. لیکن سوال ہے کہ اس کو جی ولید نام ہے اس کا، بالفرض وہ ولید نام رکھتے ہیں اس کا. تو وہ ولید اپنے دادا علی کا وارث ہے کہ نہیں؟ تو وارث ہے، سیدھی سی بات ہے، وارث ہے. اس لیے وارث ہے کہ جب اس کا دادا فوت ہوا اس وقت وہ تقدیری زندہ تھا، ابھی ڈیلیور نہیں ہوا تھا. ڈیلیور 2 مہینے بعد ہوا. اپنے باپ کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن رہا، کہ باپ کی وراثت نہیں لے رہا. دیکھیے بیٹے کی وراثت الگ ہوتی ہے، پوتے کی وراثت الگ ہوتی ہے. پوتا بطور پوتا بھی وارث ہوتا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پوتا تب بھی وارث ہوگا جب بیٹا زندہ ہو. پوتے کے وارث ہونے کے، بلکہ بیٹا زندہ ہو تو پوتا تو کبھی بھی وارث نہیں ہوتا. بیٹے کی وجہ سے پوتا محروم ہو جاتا ہے. پوتا تو وارث ہی تب ہوتا ہے جب بیٹا نہ ہو. تو باپ کی وراثت میں وہ لے رہا پوتا الگ وارث ہوتا ہے دادا کا. تو اس صورت میں پوتا وارث ہوگا، اگرچہ جب اس کا دادا فوت ہوا اس وقت وہ ڈیلیور نہیں ہوا تھا، وہ ابھی جنین کی صورت میں تھا. تو لیکن چونکہ وہ تقدیری زندہ تھا، 2 شرطیں ہیں جنین کے وارث ہونے کی. ایک، جب اس کا مورث فوت ہو اس وقت وہ موجود ہو جنین کی صورت میں، کہ چاہے وہ نطفہ کی صورت میں کیوں نہ ہو، بالکل ابتدائی سٹیجز میں کیوں نہ ہو. اس کا پتہ لگے گا کئی طریقے ہیں، میڈیکل سے یا پتہ لگ جاتا ہے عورتوں کو. تو دوسری شرط یہ کہ وہ جب ڈیلیور ہو تو پھر زندہ پیدا ہو. اگر وہ مردہ پیدا ہو، اسقاط ہو جائے، ایبارٹ ہو جائے، یا وہ ڈیلیور ہوتے ہوتے فوت ہو جائے اور وہ زندہ باہر نہ آئے، تو اس صورت میں بھی وارث نہیں ہوتا. لیکن وہ زندہ پیدا ہو جائے، پھر چاہے مر جائے پیدا ہو کے، وارث بن کے وہ فوت ہوگا. چلیں آگے چلتے ہیں، اس پہ ٹائم لگ گیا زیادہ. میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے یہ مثال دی ہے. آگے چلیں. مجھے پتا شاید یہ سوال ہو جی گیا شیخ، اور جو کیا جی تو کیا وہ وراثت کی تقسیم ہم ڈیلے کر دیں گے پھر اس کی پیدائش تک؟ اصل میں وہ پھر الگ سوال ہے کہ ہم 2 مہینے ڈیلے کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ ڈیلے بھی کی جا سکتی ہے وراثت، 2 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر 2 مہینے پہلے اس کو فوری بھی تقسیم کرنا ہو تو اس کا فوری تقسیم کرنے کے بھی طریقے ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارا پورا چیپٹر ہے جنین کے بارے میں، حمل کے بارے، حمل کا باب کہتے ہیں اس کو، چیپٹر حمل یا جنین. اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر اس کو فوری تقسیم کرنا ہو وراثت، اس کے پیدا ہونے سے پہلے تو کیسے وراثت تقسیم کی جائے گی. انتظار بھی کیا جا سکتا ہے اور فوری وراثت تقسیم بھی کی جا سکتی ہے. اصل میں فوری وراثت تقسیم کرنے میں کئی سوالات ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ وہ کئی سوالات ہیں. ان سوالات کو اگر حل کر لیا جائے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تو اس کے کئی طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. آگے چلیں جی. یہ تو تھی وراثت کی شرائط میں سے دوسری شرط. پہلی شرط کیا ہوئی کہ مورث کا فوت ہونا، اس کی 3 صورتیں. دوسری شرط وارث کا زندہ ہونا، اس کی 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. تیسری صورت ہے، تیسری شرط وراثت کی، علم وراثت کا علم ہونا. یعنی جو بندہ وراثت تقسیم کرے اس کو وراثت کا علم ہو، یعنی وہ وراثت کو تقسیم کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی تقسیم کے مطابق. اگر وراثت کا علم ہی نہیں ہوگا تو وراثت کیسے تقسیم کرے گا؟ تو یعنی یہ جو شرط ہے، یہ مورث کی وفات کا تعلق مورث سے، میت سے. مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا، اس شرط کا تعلق وارث سے ہے. علم وراثت کا علم ہونا، اس کا تعلق وراثت تقسیم کرنے والے یا عالم سے یا مفتی سے ہے. بند کر دو دروازہ محمد، دروازہ بند کر دو. اس کا تعلق جو ہے وہ مفتی سے ہے جس نے وراثت تقسیم کرنی ہے. تو یہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی سے تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ وہی تقسیم کرے گا جس کو وراثت کی تفصیلات کا، تمہیدی مباحث جو ہم پڑھ رہے ہیں، ورثاء کا پتہ ہوگا، اصحاب الفرائض اسبا کا پتہ ہوگا، کس کا کتنا حصہ ہے، کون محروم ہو رہا ہے، کون محروم نہیں ہو رہا ہے، کیسے وراثت تقسیم کرنی ہے. تو وہ وراثت تقسیم کرے گا. بیٹا اب اولاد کے جی ہم اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے، جس کو جو چاہے دے، نہیں. وراثت تقسیم ہوگی اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ وراثت کا علم رکھنے والا وراثت تقسیم کرے گا. اچھا جی، وراثت کے اسباب، وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص وارث بنتا ہے؟ یہ اسباب کے بارے میں ہم کئی دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کہاں ہم نے پڑھا ہے اسباب کی بات؟
हमने विरासत की तारीफ में पढ़ा था कि मैयत से किसी शख्स को किसी ताल्लुक की बिना पर तरका की मुंतकिली, वो ताल्लुक क्या है वो मैंने जिक्र किया था। वो ताल्लुक विरासत के असबाब जो है ना वो है ताल्लुक, वो 3 ताल्लुक हैं। वो क्या क्या हैं? काफ, निकाह, नसब और विला। ये 3 है ताल्लुक, 3 असबाब हैं। इन 3 असबाब की बिना पर कोई वारिस बन सकता है, इसके अलावा कोई सबब नहीं कोई वारिस बने। जी जी बताइए। आप में से कोई सवाल कर रहा था। चले, तो असबाब विरासत क्या हैं? सबब कहते हैं जब वो हो तो हुक्म होता है, वो ना हो तो हुक्म नहीं होता। मा यल्ज़मु मिन वजूदिहिल वजूद व मिन अदमिहिल अदम, जिसके वजूद से वजूद लाजिम है, जिसके अदम से अदम लाजिम है। मसलन मगरिब की नमाज का सबब सूरज का गुरूब होना है। सूरज गुरूब होगा तो मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, सूरज गुरूब नहीं होगा तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ज़ोहर की नमाज का सबब सूरज का ज़वाल है। तो सबब वो चीज़ है जब वो हो तो हुक्म होता है, ना हो तो हुक्म नहीं होता। अब ये विरासत के असबाब, ये वो असबाब हैं, अगर मैयत में और वारिस में ये सबब पाया जाएगा तो विरासत होगी वारिस की, अगर ये सबब नहीं पाया जाएगा तो विरासत नहीं होगी। तो ये असबाब क्या हैं? तो ये असबाब 3 हैं। एक सबब नसब है जो सबसे बड़ा और सबसे कवी सबब है, और दूसरा सबब निकाह है, और तीसरा सबब वला है। नसब से कोई वारिस बनता है, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील विरासत की जो मशहूर आयत है सबसे पहले, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करते हैं। तो औलाद का ताल्लुक नसब से है, तो नसब सबब है विरासत का। और बहुत सारे दलाइल है, मैं सिर्फ एक मुख्तर एक दलील दी है। निकाह सबब है विरासत का, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील विरासत की दूसरी आयत की इब्तिदा है, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद, तुम्हें निस्फ हिस्सा मिलेगा ऐ शोहरों अगर तुम्हारी बीवियां फौत हो जाएं, अगर उनकी औलाद ना हो। तो अल्लाह ने शोहर को बीवी का वारिस बनाया है। तो निकाह ये विरासत के असबाब में से एक सबब है। मजीद तफसील में आगे बयान करता हूँ इंशाअल्लाह। तीसरी चीज़ है वला। वला से क्या मुराद है? वला से मुराद अगर कोई शख्स किसी गुलाम को आज़ाद कर दे, जब गुलामी लॉन्ड्री का तस्वुर मौजूद हो, तो उसमें कोई शख्स किसी गुलाम को आज़ाद कर दे तो आज़ाद करने वाला उसके पास वला का हक आ जाता है, वो मौला बन जाता है, आका, आज़ाद करने वाला, वला का हक उसको हासिल हो जाता है। सही बुखारी की हदीस है मशहूर, इन्नमल वलाउ लिमन आतक, वला का हक उसके लिए है जो आज़ाद करे। तो आज़ाद करने वाला जिसको वो आज़ाद करे, अगर जिसको उसने आज़ाद किए है, अगर उसके असबा नस्बी ना हो, उसके अपने असबा ना हो, बेटा, पोता, बाप, दादा, भाई वगैरह, चचा वगैरह, तो फिर आज़ाद करने वाला उसका असबा बनता है, असबा सबबी। तो इसको कहते हैं वला। तो 3 असबाब हैं विरासत के। एक नसब, सबसे बड़ा और सबसे कवी और सबसे ज़्यादा जिससे वारिस बनते हैं मैयत के, मरने वाले के, वो नसब है। और फिर निकाह है, और फिर वला है। तो सबसे पहले नसब देखिए। नसब चूंकि सबसे तफसीली है तो इसकी 3 किस्में बयान की जाती हैं। नसब का ताल्लुक खूनी रिश्तेदारी, रहम का ताल्लुक। अब मैयत से जिन जिन लोगों का नसब का ताल्लुक है वो लोग वारिस हो सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बात करूंगा कि करीबी कौन है, दूर के कौन है, कौन कितना वारिस होगा, अभी मैं ये बात नहीं करूंगा। अभी सिर्फ मैं ये बात करूंगा कि कौन कौन वारिस बन सकते हैं। मसलन बेटा है, वो भी वारिस बन सकता है, पोता है, वो भी वारिस बन सकता है। तो बेटे की वजूदगी में पोता महरूम हो जाता है। अभी मैं ये बात नहीं करूंगा, अभी मैं बेटे को भी शुमार करूंगा, पोते को भी शुमार करूंगा, अभी मैं भाई को भी शुमार करूंगा, भतीजे को भी शुमार करूंगा, ठीक है, चचा को भी शुमार करूंगा। बाप की मौजूदगी में चचा वारिस नहीं होता। तो अभी हमने ये नहीं देखना कौन किसकी मौजूदगी में वारिस होता, कौन वारिस नहीं होता। अभी हमने ये देख बन सकते हैं किसी भी सूरत में। तो सबसे ज्यादा वारिस नसब से बनते हैं।
یعنی یہ نسب ہم نے کس میں دیکھنا ہے؟ یہ مرنے والے میں اور مرنے والے کے جو متعلقین ہیں ان میں ہم نے دیکھنا ہے ان میں نسب کا تعلق ہے کہ نہیں. سب سے پہلا تعلق نسب کے تعلق سے کوئی وارث بن سکتا ہے، اور نسب کا تعلق بہت لمبا چوڑا تعلق ہے. نسب چونکہ لمبا چوڑا تعلق ہے تو نسب کی 3 قسمیں بنا لی گئی ہیں. پہلی قسم اس کو فروع کہتے ہیں. فروع کیسے کہتے ہیں؟ یعنی برانچز. اب چونکہ یہ مورث اور وارث کے درمیان جو تعلق کی صورتیں ہیں جن کی بنا پر میں بار بار لفظ وارث بول رہا ہوں. ابھی تک میں نے یہ نہیں بولا کہ بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہا. وارث اب کیا؟ اس کا تعین ہی ان چیزوں سے ہوگا، نسب سے، نکاح سے اور ولا سے. تو نسب سے وارث بن سکتے ہیں. اب ہر چیز کی نسبت ہم نے کرنی ہے میت کی طرف. اب میت کے نسب سے کون؟ تو میت کے رشتہ دار جن سے میت کا رحم کا تعلق ہوگا تو یا تو میت کے وہ رشتہ دار ہوں گے جو میت سے پیدا ہوئے ہوں. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں موٹی موٹی، یا تو وہ میت سے پیدا ہوئے ہوں یا میت ان سے پیدا ہوا یا ہوئی ہو. میت سے پیدا ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ فروع. اور جن سے میت پیدا ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصل. اصول. عربی میں اصل کہیں گے، اردو میں اصول. اصول واحد کے معنی میں. فروع یعنی جو میت سے پیدا ہوں، یا دوسرے لفظ میں جو میت کی طرف منسوب ہوں. 2 مین صورتیں ہیں کہ یا تو میت سے وہ پیدا ہوں تو فروع، یا میت ان کی طرف منسوب ہو وہ اصول ہوں گے. ایک تیسری صورت بھی وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے ہم فروع کی بات کر لیں کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے نسب کا. فروع کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں یہ ذرا غور کریں. فروع میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں؟ جو میت کی طرف منسوب ہیں، یعنی جو میت سے پیدا ہوئے ہیں ان کی نسبت نسبی اعتبار سے میت کی طرف ہوتی ہے. دیکھیں جی، میت کی یا تو وہ ڈائریکٹ اولاد ہوگی یا انڈائریکٹ اولاد ہوگی. انڈائریکٹ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی واسطے سے. پوتا وغیرہ، پوتا پوتی. ہاں جی، یعنی واسطے سے. یعنی پوتا، دیکھیے نا، ہم کہیں پوتا بھی دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے. پوتا اس لیے دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ اگر دادا نہ ہوتا تو باپ نہ ہوتا، باپ نہ ہوتا تو وہ خود نہ ہوتا. جس طرح بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس طرح پوتا بھی تو دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے. اور صرف پوتا نہیں، اس سے نیچے بھی سلسلہ جاتا ہے. تو فروع میں کون کون آتے ہیں؟ یہ میت ہے بالفرض. تو ان میں بیٹے بھی آ جاتے ہیں اور بیٹیاں بھی. میں ایک ایک فرد لکھ رہا ہوں. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ میت کے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے یہ فروع ہیں. اور کون ہو سکتے ہیں؟ میں اب یہ جو بیٹے کے بیٹا بیٹی ہیں، میں ابھی میت کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی میں ان پوتوں کا تعلق میت کے بیٹے سے ابھی یہ بات نہیں کروں گا. ابھی ہم بات کریں گے میت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. یہ جو میت ہے نا اس کو فوکس کریں. تو میت کے بیٹا بیٹی یہ بھی اس کے فروع ہیں، اور بیٹے کے بیٹا بیٹی اس کو کیا کہیں گے ہم؟ پوتا اس کو ہم پوتا کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ پوتی. یہ کیا ہے؟ نواسا. نواسا. یہ بھی وارث ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ نواسی. نواسی. نواسی بھی اپنے نانا کی وارث ہو سکتی ہے. یہ بھی اپنے نانا کے فروع میں سے ہے. اس سے آگے جائیں. ان کی اولاد بیٹا بیٹی آگے، پوتا پوتی آگے، نواسا نواسی آگے، پھر ان کی اولادیں بھی آ جائیں گی. یہ کیا؟ پوتے کا بیٹا، پڑ پوتا. یہ بھی فروع میں، یہ بھی وارث. یہ کون ہے؟ پڑ پوتی، پوتے کی بیٹی. یہ بھی اس میت کی وارث ہو سکتی ہے.
یعنی ہو سکتی ہے اگر یہ اکیلی ہو، دیگر ورثہ نہ ہو. ابھی میں نے بتایا، ابھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بیٹے کی موجودگی میں کون کون وارث ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا انفرادی طور پر اگر کوئی اور وارث نہ ہو، بیٹا جو کہ اس میت کا پڑپوتا لگ رہا ہے، اگر یہ اکیلا موجود ہو تو کیا یہ وارث ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی وارث ہو سکتی ہے، اس میت کی پوتے کی بیٹی، یہ پوتی کا بیٹا، یہ بھی وارث ہو سکتا ہے. یہ یعنی میت کے بیٹے کی نواسی، یہ بھی میت کی اپنے دادا کے اپنے نانا کے باپ کی وارث ہو سکتی ہے. اور یہ کا بیٹا، میت کے نواسی کی بیٹی، میت کی نواسی کا بیٹا، میت کی نواسی کی بیٹی، یہ بھی وارث ہو سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ سلسلہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا. یہ کہاں ختم ہوگا؟ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. کہاں ختم ہوگا جا کر؟ یہ سارے میت کے فروع میں شامل ہیں. یہ ہر ایک میت کا وارث ہو سکتا ہے. یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا جا کر؟ چلیں ابھی یہ سوال میں یہی رہنے دیتا ہوں. فروع کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ فروع میں یہ سب آتے ہیں، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ. جو ڈائریکٹ طریقے سے بیٹا بیٹی، یا انڈائریکٹ یعنی واسطے سے، چاہے وہ واسطہ ایک کا ہو یا دو کا ہو یا تین کا ہو یا چار کا ہو، یہ سب وارث بننے کے اہل ہیں بطور نسب، فروع کے اعتبار سے. واضح ہے یہاں تک؟ جی شیخ. جی جی کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا. چلیں آگے چلتے ہیں. اصول فروع وہ ہیں جو میت کی طرف منسوب ہوں. میں نے آپ کو جو سب پورا نقشہ دکھایا ہے، یہ سب میت کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے. کسی کی ڈائریکٹ نسبت ہے بیٹا بیٹی کی، کسی کی واسطے کے ساتھ، ایک واسطے کے ساتھ، کسی کی دو کے ساتھ، کسی کی تین کے ساتھ. سب کی نسبت مرنے والے کی طرف ہو سکتی ہے کسی نہ کسی انداز میں. دوسری قسم ہے نسب کی اصول، یعنی اب یہ الٹ ہے، یہ اوپر جائے گا سلسلہ، فروع کا نیچے جاتا ہے. اصول کا یعنی میت فروع وہ تھے جو میت سے پیدا ہوئے تھے، میت سے پیدا ہوں یا جو میت سے پیدا ہوئے ہیں ان سے پیدا ہوں، فروع وہ ہیں. اصول کون ہے؟ جن سے میت پیدا ہو یا جن کی طرف میت منسوب ہو. فروع وہ تھے جو میت کی طرف منسوب تھے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اصول وہ ہیں جن کی طرف میت منسوب ہے. اب یہاں بھی اسی طرح، جس طرح فروع میں چاہے ڈائریکٹ میت ان کی طرف منسوب ہے، چاہے واسطے کے ساتھ، چاہے وہ واسطہ ایک ہے، چاہے وہ واسطہ دو ہے، چاہے وہ واسطہ مرد کا، چاہے وہ واسطہ عورت کا ہے. تو اصول میں کون کون آئے گا سب سے پہلے؟ والدین، والدین، سب سے پہلے ماں باپ، پھر یہ کون؟ دادا دادی، نانا نانی. دادا دادی، نانا نانی سب وارث بن سکتے ہیں مرنے والے کے نسب کے طور پر. یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے اور یہ نانی ہے. ابھی دیکھیں میں نے بتایا، ابھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ماں کی موجودگی میں یہ وارث ہو سکتا ہے کہ نہیں، باپ کی موجودگی میں یہ وارث ہو سکتا ہے کہ نہیں. ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک اکیلا موجود ہے، بالفرض دادا موجود ہے صرف اور کوئی نہیں ہے، یا صرف دادی موجود ہے، یا صرف نانا موجود ہے، یا صرف نانی موجود ہے، یہ ہر ایک انفرادی طور پر وارث بننے کا اہل ہے میت سے بطور اصول کے. اس سے اوپر یہ کون ہے؟ یہ دادا کا باپ ہے، پڑ دادا. یہ دادا کی ماں ہے، یہ بھی وارث بننے کی اہل ہے. یہ دادی کا باپ ہے، یہ دادی کی ماں ہے، میت کے باپ کی نانی. یہ میت کی ماں کا دادا ہے، نانا کا باپ. یہ میت کی ماں کی دادی ہے یا میت کے نانا کی ماں ہے، یہ میت کی نانی کا باپ ہے. اور یہ میت کی نانی کی ماں ہے، پڑ نانی. یہ سب کے سب لوگ وارث بننے کے اہل ہیں. پھر وہی سوال، یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟
یہ چوتھی اب آدم اور اما ہوا تک. آدم ہوا تک. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. یہ سلسلہ آدم ہوا تک جا سکتا ہے. سوال ہے کہ بریک کہاں لگنی ہے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں، میں اس لیے آپ بار بار زور دے رہا ہوں اس سوال پہ. جہاں پہ وارث مل جائے گا وہیں پہ. بریک تو لگے گی کہیں نہ کہیں، ورنہ تو آدم ہوا تک جائے گا. جہاں پہ کوئی زندہ وارث مل جائے گا وہیں پہ ختم ہو جائے گا. ہاں شاباش، یہ ہے اصل بات. جہاں اس کی وفات کے وقت، جہاں میت کی وفات کے وقت جو زندہ ہو، ہاں میت کی وفات کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ زندہ ہو حقیقی یا حکمی یا تقدیری. تقدیری زندگی کی صورت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو میت کی وفات کے وقت موجود ہی نہیں ہے، جو زندہ تھا ہی نہیں، پہلے فوت ہو چکا ہوا ہے، تو عام طور پر یہ پہلی پشت، دوسری پشت موجود ہوتے ہیں، تیسری پشت والے موجود ہی نہیں ہوتے، پہلے مر کھپ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہوتے ہیں. جو پہلے ہی اللہ کے پاس جا چکا ہے وہ تو اس کی تو وراثت کی بات ہی نہیں آئے گی نا. جو زندہ ہوگا، زندہ زیادہ سے زیادہ پردادا موجود ہوگا، پردادی موجود ہوگی، پڑنانا موجود ہوگا، پڑنانی موجود ہوگی. اس سے آگے کہاں تک ہوگا؟ مثلا میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے والد صاحب والدہ الحمدللہ حیات ہیں، اللہ ان کو ایمان صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. میرے دادا دادی نانا نانی موجود نہیں ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں. آپ اپنے اپنے حالت پہ غور کریں. آپ میں سے کئی لوگوں کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے. کئی لوگوں کے والدین نہیں ہوں گے. کئی لوگوں کے والدین ہیں، دادا دادی نانا نانی نہیں ہوں گے. کئی لوگوں کے وہ ہوں گے تو پردادا پردادی پڑنانا پڑنانی نہیں ہوں گے. تو جو نہیں ہے وہ تو وارث نہیں ہے نا. اگر ہم میں سے کوئی بھی فوت ہوگا تو جو زندہ ہیں اس کے اصول میں سے اس سلسلہ کہنے کو تو بہت اوپر تک جا سکتا ہے، لیکن وہ دوسری تیسری پشت تک ممکن ہی نہیں رہتا. یہی چیز فروع میں بھی ہے. فروع میں ایک شخص سے بیٹا بیٹی موجود ہو سکتے ہیں اس کی وفات کے وقت. اگر اس کی وفات کے وقت بیٹا بیٹی کے علاوہ پوتا پوتی بھی ہیں، وہ بھی کئی صورتوں میں محروم بھی ہو سکتے ہیں، کئی صورتوں میں وارث بھی ہو سکتے ہیں. پڑ پوتا پڑ پوتی بھی وارث ہو سکتے ہیں. اگر اس کی وفات کے وقت پڑ پوتی ایک بندہ ہے بڑی عمر میں جا کے فوت ہو، 100 سال کی عمر میں جا کر، ممکن ہے اس کے پڑ پوتا پڑ پوتی یا چوتھی نسل کا بھی کوئی موجود ہو، لیکن اس سے آگے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری تیسری پشت میں جا کر سلسلے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہوئے مین نسب کی دو قسمیں ہوئیں. کیا کیا؟ فروع جو میت کی طرف منسوب ہوں، جو میت سے پیدا ہوئے ہوں، یا اصول جن سے میت پیدا ہوئی ہو. اور ایک تیسری قسم بھی ہے نسب کی. وہ کیا ہے؟ جو نہ فروع میں ہے نہ اصول میں ہے، لیکن ان کا مرنے والے سے خونی تعلق ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ چچا وغیرہ. چچا وغیرہ. ان کو کیا کہیں گے ہم؟ وہ فروع میں آئیں گے یا اصول میں آئیں گے؟ چچا سے پہلے بھی کچھ آ سکتے ہیں. آپ کے کچھ قریبی بھی ذرا غور کریں. چچا سے پہلے بھائی بہن. بھائی بہن کہاں جائیں گے؟ وہ فروع میں جائیں گے. دیکھیں ان کا ہم سے نسبی تعلق ہوتا ہے، لیکن کیا تعلق ہے؟ کیا ہم ان کی طرف منسوب ہیں یا وہ ہماری طرف منسوب ہیں؟ نہ ہم ان کی طرف منسوب ہیں نہ وہ ہماری طرف منسوب ہیں. ان کو پھر کیا کہیں؟ اسبا. نہیں، اسبا تو فروع اصول میں بھی ہوتے ہیں. بیٹا بھی اسبا ہوتا ہے، باپ بھی اسبا ہوتا ہے. بھائی بہن کو کیا کہیں گے؟ نسب کی قسموں میں سے حواشی. لیکن نسب حواشی کہتے ہیں. حواشی سائڈ کے لوگ، یعنی کچھ وہ ہیں جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جن سے میں پیدا ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، مرنے والا مرد یا عورت. کچھ اور بھی ہیں میرے نسبی رشتہ دار. میری اولاد میری نسبی رشتہ دار ہے، مجھ سے پیدا ہوئی ہے. میں اپنے ماں باپ کا نسبی رشتہ دار ہوں، میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں. کچھ اور بھی میرا بھائی بھی میرا نسبی رشتہ دار ہے، لیکن نہ وہ مجھ سے پیدا ہوا نہ میں اس سے پیدا ہوا ہوں. میری بہن بھی میری نسبی رشتہ دار ہے، نہ وہ مجھ سے پیدا ہوئی ہے نہ میں اس سے پیدا ہوا ہوں، لیکن ہم دونوں ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی ایک نسب کی ایک صورت ہے.
یہ بھی رحم کی ایک صورت ہے. کیا اس کو کہیں گے ہم حواشی کو؟ ان کو حواشی کہتے ہیں. حواشی کا مطلب سمجھ کے لوگ. کیا کہیں گے ہم ان کو؟ ہم کہیں گے جو ان کی طرف منسوب ہو، جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے. حواشی کون ہوئے؟ فروع وہ ہیں جو میت کی طرف منسوب ہوں، اصول وہ ہیں جن کی طرف میت منسوب ہو نسبت سے. اور حواشی جو ان کی طرف منسوب، یعنی حواشی نہ تو میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں نہ میت ان کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن حواشی ان کی طرف منسوب ہو رہے ہوتے ہیں جن کی طرف میت منسوب ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ماں باپ. تو جو آپ کا بیٹا تو نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں، پڑپوتی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، دادی بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے ماں باپ میں آپ کے ساتھ شریک ہے. آپ کے ماں باپ کی دوسری اولادیں. تو آپ اور وہ لوگ ایک ماں باپ کے اندر شریک ہو گئے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواشی. ان سے بھی آپ کا نسب کا تعلق ہے بڑا گہرا، اگرچہ یہ تیسرے نمبر کا تعلق ہے. سب سے قوی تعلق آپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے، دوسرے نمبر کا تعلق اصول سے ہوتا ہے، تیسرے نمبر کا تعلق حواشی سے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آ رہی ہے. حواشی. حواشی کہتے ہیں حاشیہ، سائڈ کو کہتے ہیں. اب اس میں بہن بھائی آتے ہیں، لیکن حواشی میں ایک بات یاد رکھنی ہے، حواشی وہ ہیں جو ان کی طرف منسوب ہے جن کی طرف میں یعنی میت منسوب ہے. اب میت منسوب ہوتی ہے یا باپ کی طرف یا ماں کی طرف. اب جس باپ کی طرف میت منسوب ہے اس باپ کی طرف کوئی لڑکا یا لڑکی منسوب ہے تو وہ میرا حواشی میں سے ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا باپ شریک ہے. جس ماں کی طرف میت منسوب ہے اس ماں کی طرف، اس عورت کی طرف کوئی اور منسوب ہو، اس عورت کی کوئی اور اولاد ہو، تو وہ اس میت کی ماں شریک بھائی ہے یا بہن ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے، یہ مرد یا عورت، جو آپ جن ماں باپ دونوں کی طرف منسوب ہے وہ بھی ان دونوں کی طرف منسوب ہو، وہ بھی آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو بھائی بہن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حواشی کی ہر حواشی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. فروع میں یہ 3 قسمیں نہیں ہوتی، اصول میں یہ 3 قسمیں نہیں ہوتی، حواشی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں ہر ایک کی. آپ کا بھائی ہے تو بھائی 3 قسم کا ہوتا ہے، اور یہ تینوں قسمیں سگی ہیں. پہلے فروع کی میں بات کر لوں. دیکھیے جو فروع میں آپ کی جو میت کی اولاد ہے نا، میت کا بیٹا یا میت کی بیٹی، سگی اولاد وہ وارث ہوتی ہے. جو سگی اولاد نہ ہو، اگر مرنے والا مرد ہے تو اس مرد کی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی، وہ اس کی وارث ہے. چاہے اس کو پوتا ہے یا پوتی، وہ اس کی وارث ہے. میت کی بیوی کی اولاد اس کی وارث نہیں ہوتی اگر وہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے تو، ستیلی اولاد جس کو کہتے ہیں. میت کی بیوی کی بیٹی وہ میت کی وارث نہیں ہوتی. اگر میت عورت ہے تو میت کے شوہر کا بیٹا اس کا وارث نہیں ہوتا، میت کا اپنا بیٹا وارث ہوتا ہے. یہ جو ساری نسب کے تعلق ہے نا، یہ سارا حقیقی جو اولاد ہوتی ہے وہ وارث ہوتی ہے. حقیقی اولاد بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی جو حقیقی ہوں، پڑپوتا پڑپوتی جو میں نے سارا آپ کے سامنے نقشہ رکھا، وہ آپ کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگر آپ فوت ہوں، میت فوت ہو، وہ مرد ہے یا عورت، ان کے جو سگے بیٹا بیٹی ہیں، پوتا پوتی ہیں، پڑپوتا پڑپوتی، نواسا نواسی، وہ وارث ہوں گے. اسی طرح مرد فوت ہوا، عورت فوت ہوا، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی کے ماں باپ نہیں، اس کے ساس سسر نہیں، اس کے اپنے ماں باپ، اس کے اپنے دادا دادی، اس کے اپنے نانا نانی، اس کی بیوی کے دادا دادی نانا نانی نہیں، ستیلے ماں باپ نہیں، ستیلے دادا دادی نانا نانی نہیں. یہ جو نسب میں جو بھی رشتہ چلے گا سگا رشتہ چلے گا. تو فروع میں صرف اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی آتے ہیں. ستیلے بیٹا بیٹی یعنی بیوی کے بیٹا بیٹی، یا اگر عورت فوت ہو رہی ہے تو شوہر کے بیٹا بیٹی نہیں آتے. اصول میں اپنے ماں باپ آتے ہیں. مرد فوت ہوا تو مرد کے ماں باپ، دادا دادی نانا نانی اوپر تک. ستیلے ماں باپ، بیوی کے ماں باپ، اگر عورت فوت ہوئی ہے تو شوہر کے ماں باپ
شوہر کے دادا دادی نانا نانی نہیں آتے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ حواشی میں 3 قسم کے لوگ سگے ہوتے ہیں حواشی کے ہر رشتے میں، کیونکہ حواشی کا رشتہ ماں باپ سے بنتا ہے. یہ مرنے والے کے ماں باپ نہیں ہوتے. حواشی وہ ہوتے ہیں جو مرنے والے کے ساتھ ماں باپ میں شریک ہوتے ہیں. اب یا تو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں گے تو یہ سب سے کبھی حواشی بنیں گے بہن بھائی، یا وہ میت کے ساتھ ماں باپ میں شریک ہوں گے، یہ دوسرے نمبر کا رشتہ بنے گا، یا وہ میت کے ساتھ ماں میں شریک ہوں گے. یہ تینوں رشتے سگے ہوتے ہیں. جی ادھر نا 2-3 منٹ میں موضوع مکمل کر لوں. میں نے دوبارہ اس لیے کلاس شروع کی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ بیسک چیزیں ہیں کہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہماری اس کلاس کے درمیان اذان پہلے آتی ہے پھر نماز آتی ہے تو کافی گیپ آ جاتا ہے درمیان میں، تو مسلسل مشکل ہو جاتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 شیخ آ رہی ہے. جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فروع میں صرف سگی اولاد آتی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو. اصول میں سگے ماں باپ آتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں چاہے وہ انڈائریکٹ ہوں. حواشی میں سگے حواشی آئیں گے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں چاہے وہ انڈائریکٹ ہوں، سگے آئیں گے، سوتیلے نہیں آئیں گے. لیکن حواشی میں سگے 3 طرح کے ہوتے ہیں. تو 3 طرح کے کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے حواشی میں آپ کے بھائی آتے ہیں یا بہنیں. تو بہن بھائی، سگے بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی، یہ بھی سگے ہیں، یہ باپ کی طرف سے سگے ہیں. یا ماں شریک بہن بھائی، یہ ماں کی طرف سے سگے ہیں. ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے ہوں، ان کو عربی میں الاخوہ الاشقاء کہتے ہیں. الاخ الشقیق، الاخت الشقیقہ. اگر باپ کی طرف سے سگے ہوں اس کو اخ لاب یا اخت لاب کہتے ہیں. اگر وہ ماں کی طرف سے ہوں تو اخ لام، اخت لام کہتے ہیں. اردو میں ان کو آپ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو آپ حقیقی بہن بھائی کہہ لیں. جو صرف باپ کی طرف سے ہیں ان کو باپ شریک بہن بھائی کہہ لیں. جو ماں کی طرف سے ہیں ان کو ماں شریک بہن بھائی کہہ لیں. یہ تینوں قسمیں بہن بھائیوں کی یہ کیا ہیں؟ یہ سگے رشتے، سگے حواشی ہیں. اچھا ایک قسم بہن بھائیوں کی وہ بھی ہوتی جن کو ہم ستیلے بہن بھائی کہتے ہیں. وہ کون ہے آپ میں سے کون بتائے گا؟ ستیلے بہن بھائی وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جو ماں کی طرف سے کسی اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے شیخ وہ کہ اس طرح اگر ہوتا ہے نا. جی بتائیں جی بتائیں. باپ کی طرف سے سیم ہو یا ماں کی طرف سے سیم ہو. نہیں وہ تو سگے ہوئے نا، وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے نہیں ہیں، وہ صرف باپ ایک باپ نے، اگر ایک باپ نے یعنی کہ 2 شادیاں کی ہیں تو ایک 2 شادیاں کی ہیں تو یعنی کہ جو سیم باپ ہے اس کی تو جو دوسرے ہیں وہ ستیلے کلائیں گے، یعنی کہ جو دوسری. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ سے تھے، سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ سے تھیں. تو حضرت ابراہیم اور حضرت فاطمہ کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری؟ باپ کی طرف سے سگے بہن بھائی ہوئے نا. باپ کی طرف سے سگے بہن بھائی تھے، باپ شریک بہن بھائی کہہ لیں ان کو اخ لاب یا اخت لاب کہیں گے عربی میں. حضرت خدیجہ کی اولاد پچھلے شوہر سے، حضرت حالہ، حضرت خدیجہ کی پچھلے شوہر سے اولاد، ان کا حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت قاسم کے ساتھ، حضرت زینب، حضرت رقیہ کے ساتھ ان کا کیا وہ رشتہ ستیلے تھا؟ ہوتے ہیں، وہ ستیلے بہن بھائی. نہیں ماں شریک بہن بھی، ستیلے نہیں، ماں کی طرف سے سگے تھے نا، ماں کی طرف سے سگے تھے. حضرت خدیجہ کی پچھلے شوہر سے اولاد اور حضرت خدیجہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد. نہیں سمجھ آئی؟
शेख दोबारा बता दो। यानी माँ एक हो ना, शौहर फर्क हो, तो ये आप इसमें माँ की तरफ से सगे हैं, सिर्फ माँ की तरफ से सगे हैं। ये इख्वाली है। अगर खदीजा की पिछले शौहर से भी तो औलाद थी ना, अगर खदीजा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो अगर खदीजा बेवा थी उस वक्त, तो पिछले शौहर से उनकी औलाद थी। चले मैं आपको ये देखिए ना, अगर मैं मैप खोलता हूँ, इससे आपको समझ आएगी मजीद। ये हवाशी हैं, तो हवाशी में या तो ये आपके सामने देखिए मैप खुलता है हवाशी का जी, ये देखिए आपको ये नक्शा नजर आ रहा है। जी जी ये नजर आ रहा है। जी, ये मैयत है, ये मैयत का बाप है, ये मैयत की माँ है, ठीक है। ये मैयत का जो भाई है, ये मैयत का हवाशी में से है, ये मैयत का भाई है ना, ये मैयत से पैदा हुआ है ना मैयत इससे पैदा हुई है, लेकिन ये दोनों के माँ और बाप एक हैं। यानी जो इस मैयत के बाप और माँ है वही इस भाई के बाप और माँ है। तो ये क्या हुआ मैयत का? माँ बाप शरीक भाई, सगा भाई, हकीकी भाई कह लें इसको, माँ बाप शरीक भाई। ये क्या हुआ, ये क्या हुई, माँ बाप शरीक बहन मैयत की। ये मैयत की बाप की तरफ से भी सगी है, माँ की तरफ से भी सगी है, हकीकी बहन है मैयत की। लेकिन ये जो है, ये मैयत का जो भाई है, ये सिर्फ मैयत के बाप में शरीक है। यानी ये जो मैयत का बाप है उससे ये भाई मौजूद है, लेकिन ये जो मैयत का भाई है इसकी और मैयत की माँ एक नहीं है, ये इस माँ में शरीक नहीं है। ये माँ इस मैयत की तो माँ है, ये माँ इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ इस बाप की कोई और बीवी है जो मौजूद है या फौत हो चुकी है। ये बहन, ये कौन सी बहन है? ये मैयत की बाप शरीक बहन है, बाप की तरफ से सगी है, माँ की तरफ से सगी नहीं है। इसको अल्लाती बहन भी कह देते हैं, अरबी में इसको इख्वाल अल्लात भी कह देते हैं। अल्लाती मैंने आइन लिखा है, आइन का मतलब अल्लाती, अल्लाती भी कह देते हैं, या बाप शरीक भाई या बाप शरीक बहन। और ये मैयत का भाई है, इसको हम क्या कहेंगे? ये सिर्फ माँ की तरफ से है, ये इसकी और मैयत की माँ एक है, बाप एक नहीं है। मैयत का बाप ये है, लेकिन ये जो बाप है ये इस अखियाफी भाई का बाप नहीं है। इसको माँ शरीक भाई कहते हैं या अखियाफी भाई कहते हैं, मैंने खा लिख दी है। और ये अखियाफी बहन है। ये तीनों भाई, हकीकी भाई हो, बाप शरीक भाई हो, अल्लाती भाई या माँ शरीक भाई हो, तीनों भाई सगे हैं। लेकिन इनमें से जो हकीकी भाई है सबसे ज़्यादा कभी रिश्ता होता है उसका मैयत से, जो बाप शरीक भाई है उसका 2 नंबर का कभी रिश्ता होता है, वो एक बाप में शरीक है। और जो अखियाफी भाई है माँ शरीक, उसका सबसे कमज़ोर रिश्ता है, लेकिन वो भी मैयत का माँ की तरफ से वो सगा है। ये तीनों मैयत के वारिस भी हैं, और ये तीनों बहनें भी इसी तरह, और इनसे मैयत का पर्दा भी नहीं होता और मैयत की शादी भी नहीं हो सकती इनसे। और ये तीनों भाई, ये तीनों बहनें मैयत के वारिस होते हैं विरासत के एतबार से। और मैंने कहा कि मैयत का वो एक सुतीला भाई या एक सुतीली बहन भी होती है, उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि अगर एक आदमी जिसकी बीवी फौत हुई हुई है, उसका बेटा मौजूद है, और एक औरत जिसका शौहर फौत हुआ है उसकी बेटी मौजूद है, ये आदमी और इसका बेटा, ये शौहर इसकी बेटी, ये एक दूसरे को जानते नहीं है। एक आदमी और उसका बेटा और एक औरत उसकी बेटी। अब अगर ये आदमी इस औरत से शादी कर लेता है, समझ आई मिसाल? नहीं समझ आई? जी जी उस्ताद सर यानी एक शख्स जो एक बेटे का बाप है
اور ایک عورت کوئی غیر عورت ہے، وہ جو ایک بیٹی کی ماں ہے، تو اس کا شوہر فوت ہوا ہے، اس عورت کا یہ طلاق ہوئی ہوئی ہے اس کو. اب یہ پہلے سے شادی شدہ مرد جو برنڈوا تھا، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے، جو بھی صورت ہے، یہ مرد اس کا بیٹا موجود ہے، وہ عورت اس کی بیٹی موجود ہے، یہ مرد اور یہ عورت شادی کر لیتے ہیں آپس میں. اب وہ بیٹا بیٹی آپس میں کیا لگیں گے؟ وہ سوتیلے بہن بھائی ہو جائیں گے پھر. ان بہن بھائیوں کا اب کہنے کو وہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا شادی سے پہلے. شادی کے بعد بھی ان کا کیا تعلق ہوا؟ ان کا صرف تعلق یہ ہوا کہ بیٹے کے باپ نے بیٹی کی ماں سے شادی کر لی، بس یہ تعلق ہوا ہے. وہ جو ماں ہے وہ بیٹے کے لیے سوتیلی ماں ہے، اس کے باپ کی بیوی ہے، اور وہ جو مرد ہے وہ اس بیٹی کے لیے سوتیلا باپ ہے کہ اس کی ماں کا شوہر ہے. لیکن یہ جو بیٹا بیٹی ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ان کا باپ بھی ایک نہیں ہے، ماں بھی ایک نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو لڑکا ہے اس کا باپ یہ مرد ہے، اس کی ماں یہ عورت نہیں ہے جو اب اس مرد کی بیوی ہے. اور یہ جو لڑکی ہے اس کی ماں تو یہ عورت ہے، وہ اس لڑکے کی ماں نہیں ہے. تو یہ جو بچے ہیں دونوں، لڑکا لڑکی، نہ ان کا باپ ایک ہے نہ ان کی ماں ایک ہے. ان کا باپ بھی فرق ہے، ماں بھی فرق ہے. ان کو آپ سوتیلے کہہ سکتے ہیں. ان کے آپس میں شادی بھی ہو سکتی ہے، ان کے آپس میں وراثت بھی نہیں ہوتی. یہ تھوڑا سا گہرا فرق ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن یہ جو تین رشتے ہیں، سگے بھائی کے یا سگی بہن کے، باپ شریک بھائی کے یا باپ شریک بہن کے، یا ماں شریک بھائی کے یا ماں شریک بہن کے، یہ تینوں رشتے سگے ہیں اس معنی میں کہ ان میں وراثت بھی ہوتی ہے اور ان میں رشتہ بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح سگا بھائی ہے. جی فار ایگزامپل میرے ابو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، اور جو ان کی دوسری بیوی ہیں اس کے پہلے سے 2 بیٹے ہیں، تو وہ میرے ہاں سوتیلے بھائی ہوئے. جی ان کا آپ سے اصلاً کوئی رشتہ نہیں ہے. جی ہاں لیکن میں نے جو مثال دی ہے آپ کو کہ ایک مرد اس کا بیٹا ہے، ایک عورت اس کی بیٹی ہے، یہ مرد عورت آپس میں شادی کر لیتے ہیں، ان کے بیٹا بیٹی کا تعلق نہیں ہے. اب اس شادی کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، ان کا ان بچوں سے کیا تعلق ہوگا؟ اس بیٹے کا وہ ایک کا ماں شریک ہو جائے گا اور ایک کا باپ شریک. ایک کا باپ شریک ہوگا، ایک کا ماں شریک ہوگا. وہ جو اب دونوں سے پیدا ہوا ہے بچہ، وہ دونوں کا یعنی ایک کا باپ شریک بھائی ہے اور ایک کا ماں شریک بہن کا ماں شریک بھائی ہے. وہ لڑکے کا بیٹے کا باپ شریک بھائی ہے. وراثت بھی ہوگی، اس جو اب پیدا ہوا اس کی دونوں سے وراثت ہوگی، باپ شریک بھائی سے بھی، ماں شریک بہن سے بھی، اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی ماں شریک بہن سے. تو یہ جو ہے نا گہرا ایک چیز ہے، یہ سمجھنے والی ہے. یہ اصل میں یہ نقشے کے ساتھ ہی سمجھ آئے گی، ایسے سمجھ نہیں آتی. تو سگا بھائی بہن ہو یہ بھی وارث ہوتے ہیں، اور ان میں آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی. باپ شریک بھائی بہن ہو یہ بھی وارث ہوتے ہیں، ان میں شادی نہیں ہو سکتی. ماں شریک بھائی بہن یہ بھی وارث ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان میں شادی نہیں ہو سکتی. جس طرح بہن بھائی ہے اسی طرح بھتیجا ہوتا ہے. سگے بھائی کا بیٹا سگا بھتیجا، سگی بہن کا بیٹا سگا بھانجا اور بھانجی. اسی طرح باپ شریک بھائی کا بیٹا باپ شریک بھتیجا، باپ شریک بھائی کی بیٹی باپ شریک بھتیجی، باپ شریک بہن کا بیٹا باپ شریک بھانجا، باپ شریک بہن کی بیٹی باپ شریک بھانجی، ماں شریک بھائی کا بیٹا ماں شریک بھتیجا، ماں شریک بھائی کی بیٹی ماں شریک بھتیجی، اور ماں شریک بہن کا بیٹا ماں شریک بھانجا، اور ماں شریک بہن کی بیٹی ماں شریک بھانجی. تو یہ ان کا نیچے تک یہ سب جو ہیں یہ میت کے حواشی ہیں، اور یہ حواشی ہیں قریب کے. یہ تو وہ ہیں جو میت کے ساتھ میت کے ماں باپ میں شریک ہیں. ایک حواشی کی دوسری قسم ہے جس کی ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی، چچا اور پھوپھو. تو یہ جو چچا پھوپھو ہیں یہ بھی میت کے حواشی ہیں، یہ دور کے حواشی ہیں. یہ دور کے حواشی کیسے ہیں؟ یعنی میت کا چچا بھی میت کے ساتھ میت کے دادا میں شریک ہے،
جیسا میت دادا کی طرف منسوب ہے تو اس دادا کی طرف یہ جو چچا ہے میت کا یہ بھی تو منسوب ہے، یعنی میت کا باپ کا بھائی آپ کہہ لیں، میت کا اپنا بھائی بہن اور میت کا باپ کا بھائی اور بہن وہ بھی میت کا حواشی ہے۔ اور اسی طرح باپ کے تینوں قسم کے بہن بھائی، میت کے باپ کا سگا بھائی میت کا سگا چچا ہے، میت کی باپ کی سگی بہن میت کی سگی پھپھو ہے۔ حواشی میں ہر رشتہ 3 طرح کا ہوتا ہے اور یہ تینوں وارث ہو سکتے ہیں۔ میت کی باپ کا باپ شریک بھائی میت کا باپ شریک چچا، میت کے باپ کی باپ شریک بہن میت کی باپ شریک پھپھو، میت کی باپ کا ماں شریک بھائی میت کا ماں شریک چچا، میت کے باپ کی ماں شریک بہن میت کی ماں شریک پھپھو، اور پھر ان کی اولادیں وہ بھی اسی طرح سگا چچا زاد، سگا پھپھو زاد، سگی چچا زاد بہن، سگی پھپھو زاد بہن، پھر باپ شریک چچا زاد بھائی بہن، باپ شریک پھپھو زاد بھائی بہن، ماں شریک چچا زاد بھائی بہن، ماں شریک پھپھو زاد بھائی بہن۔ جس طرح یہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح ماں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میت کا ماموں، سگا ماموں، سگی خالہ، باپ شریک ماموں، باپ شریک خالہ، ماں شریک ماموں، ماں شریک خالہ اور ان کی اولادیں، یہ ہے حواشی۔ اس تک یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نسب سے یہ تینوں قسمیں، فروع، اصول اور حواشی، یہ آپ نقشہ یاد رکھیں۔ اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اسی پر بس کرتے ہیں۔